تو کھانے کی جب تقلیل انسان کرتا ہے، جب کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تو اس کے نتیجے میں اس کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے، اور جب بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو ملکیت غالب آتی ہے، عقل غالب آتی ہے، عقل مضبوط ہوتی ہے، ریلیشن میں اس ریلیٹیو ایکویشن میں عقل کا رول بڑھ جاتا ہے، ملکیت کا رول بڑھ جاتا ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی ایفیکٹونیس بڑھ جاتی ہے۔ اور جب بار بار ایک مناسب مدت تک، جس کو اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ وہ مناسب مدت کیا ہے، یہ ریہرسل کتنی بار کروایا جائے، تو 30 یا 29 دن کے ریہرسل میں صبح سے شام تک پھر وہ بہت حد تک وہ ایکویشن یہ بن جاتی ہے کہ بہیمیت ملکیت کے یا عقل اپنے وسیع معنی میں تابع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسلام کی حیران کن عظمت اور طاقت کا اندازہ معمولی عقل و خرد رکھنے والوں کو بھی ہو جاتا ہے، اور اسلام میں جو سب سے بڑی 4 چیزیں ہیں ان کو ارکان 4 کہا جاتا ہے، توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور ان چاروں میں ہر رکن کی، ہر پلر کی اپنے اپنے انداز سے منفرد اہمیت ہے۔ تو روزے کی بھی بہت منفرد اہمیت ہے، اور روزے کی اہمیت کا ایک اندازہ تو اس سے ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں ہزاروں لاکھوں سال جتنا بھی انسان دنیا میں جب سے رہا ہے، ہر ملت میں اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کمال اور کامیابی یعنی اپنے تقرب کے حصول کے لیے روزے کو ضرور فرض کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک جو پورا ایک فینومینن ہے امت مسلمہ کے اندر، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا بچپن بھی یاد ہے، اور اپنے سامنے کے بہت سارے بچوں کی طرز عمل بھی ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، جو اصرار کرتے ہیں کہ وہ بھی روزہ رکھیں گے، اور پھر والدین ان کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا 1 ڈاڑھ کا روزہ ہوگا، تم 1 ڈاڑھ سے کھا لینا، 1 ڈاڑھ کا تمہارا روزہ ہو جائے گا، اس طرح سے سمجھا کے ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ خاص طور سے اس کی جو ایک بہت ہی منفرد شکل رمضان المبارک کے روزوں میں، اور اس میں کچھ دیگر چیزوں مثلا تراویح اور تلاوت قرآن وغیرہ کو وابستہ کر کے اسلام نے جو اس کی خاص شکل بنائی ہے روزے کی، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اس کے اندر کتنی کشش ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے، 4 سال کے، وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک معروضی اور آبجیکٹو خصوصیت کے بغیر یہ ممکن نہیں، لیکن اگر آپ آبجیکٹیوٹی کے طالب ہیں تو ایک اور بات بھی آپ کے اور فکر کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ میں نے کئی سال پہلے اخبار میں یہ مضمون پڑھا تھا کہ پورے سال میں بینکوں کے اندر جو مالی لین دین ہوتا ہے، جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ غیر مسلم جو ماہرین اقتصادیات ہے ان کا تبصرہ تھا کہ رمضان المبارک میں یہ ٹرانزیکشنز بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں بڑھتے ہیں۔ اس کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ اور دیگر صدقات اور انفاقات کی ادائیگی، یہ اس کا
ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ روزے کا اہتمام اور عید کا اہتمام بھی اس کا جز ہوتا ہے، لیکن بڑا حصہ اس اتنی بڑے یعنی جو مالی لین دین اور ٹرانزیکشنز ہیں کہ جس کو ماہرین اقتصادیات نوٹ کریں، نوٹس کریں اور اکاؤنٹ میں لیں، اس کا زیادہ تر تعلق زکوٰۃ وغیرہ سے ہے. تو یہ ایک بہت آبجیکٹو پیرامیٹر ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ کتنی عظیم چیز ہے. در حقیقت دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ قرب الہی ہے. جو مقصود المقاصد ہے، مقاصد بہت ہیں لیکن جو مقصود المقاصد ہے وہ قرب الہی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ قرآن شریف میں فرمایا گیا، چنانچہ اللہ کی طرف دوڑو. تو قربت الہی مقصود المقاصد ہے، اور اس میں کمال مقصود ہے. سورہ کافرون میں کبھی کبھی اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، لیکن جو بات زیادہ دل کو لگتی ہے وہ ان علماء کا قول ہے جس پہ ہمارے مولانا فاروق صاحب بھی شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہاں جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا، بلکہ جیسی تم عبادت کرتے ہو ویسی میں عبادت نہیں کرتا. ماں سے مراد ہستیاں نہیں ہیں بلکہ ماں سے مراد کیفیت ہے. جیسی عبادت میں کرتا ہوں ویسی، جیسی تم عبادت کرتے ہو ویسی میں نہیں عبادت کرتا. میں وہ عبادت کرتا ہوں جس پہ کہ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، جو بامانہ عبادت ہے. تو قربت الہی مقصود المقاصد اور قربت میں کمال مقصود ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو. اس معاملے میں انکسار بالکل بھی مطلوب نہیں ہے. ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر انسان کو جنت الفردوس کی دعا کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جنت الفردوس ریلیٹڈ ہے کمال قرب سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمال قرب کی دعا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے ہر آدمی کو، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو. وہ مصر کی اس بڑھیا کے طرح ہی کیوں نہ ہو جو چند کوڑیوں کو لے کے وہ بھی چلی گئی تھی اور بولی لگانے لگی تھی. یوسف علیہ السلام کی خریدار وہ بھی بن گئی تھی. تو چاہے اتنا ہی ہم بے بذات ہوں جتنی کہ وہ مصر کی وہ بڑھیا تھی، پھر بھی ہمیں اللہ کے کمال قرب کی بولی لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، جو بھی پونجی ہماری دامن میں ہے، ہماری جیب میں ہے. تو دین میں کمال مطلوب ہے، قرب الہی کا کمال مطلوب ہے. اب آپ دیکھیں کہ پھر بات آسان ہو جاتی ہے، 2 اور 2 4 ہو جاتے ہیں کہ روزہ خاص طور سے اس کی وہ شکل جو اسلام میں رمضان المبارک کے طور پر اس کی بنی ہے. روزہ کامل وسیلہ ہے، کامل قرب کا، کامل قرب الہی کا کامل وسیلہ ہے روزہ. تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز اتنی بڑی ہونی ہی چاہیے جو معصوم بچوں کے دل کو بھی اپنی طرف کھینچے اور بڑے بڑے سمجھدار اور دنیا کو چلانے والوں کو بھی اس پہ آمادہ کرے کہ وہ اپنی محنت کی گاڑھی کمائی میں سے خطیر رقموں کو اللہ کی راہ میں وہ صرف کریں. یہ اثرات تو ہونے ہی چاہیے کیونکہ روزہ جو ہے وہ کامل وسیلہ ہے قرب الہی کا. ہمیں اور آپ کو اس وقت یہ موقع حاصل ہے. الحمدللہ ہم روزے تو رکھ ہی رہے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے اس کے اوپر. اب ہمیں فکر اس کی کرنی چاہیے کہ کامل روزہ رکھیں. ہم روزے میں زیادہ سے زیادہ کمال کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے مولانا تقی مینی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو کھائیں گھی سے یا جائیں جی سے.
کہ یا تو پورا کمال حاصل ہو جائے یا بالکل کمال کی فکر نہ کریں، حتی المقدور کمال کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کتنا کمال حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کی کسی ظاہری شکل کا بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ہر آدمی اپنے اپنے شاکل کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کسی کا اسٹرکچر سائیکولوجیکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پہ بہت بڑی بڑی عبادات اس سے صادر نہیں ہوتی، اس کا شاکلہ ہی ایسا ہے۔ لیکن واللہ وربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، جو زار و قطار رو رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو نہیں رو پا رہا اپنے مخصوص نفسیات کی وجہ سے وہ زیادہ قریب ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ کمال کسی شکل پہ پوری طرح موقوف نہیں ہے، شکلیں ہیں تو، اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے سمجھنے کے لیے کہ کتنا کمال حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہ پوری طرح اس پر منحصر نہیں ہے، شکل کے اوپر وہ منحصر نہیں ہے۔ ہم سب کا اپنا اپنا ایک شاکلہ ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنے ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو روزہ تو الحمدللہ ہم رکھ ہی رہے ہیں۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کے مسجد میں آنے پہ بڑی کلفت ہوتی ہے، وہ بڑی بے ترتیبی اور بے ہنگم انداز میں رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ کافی عرصے پہلے یہ بات تو واضح ہو ہی گئی کہ کسی سے ایسی بات نہ کی جائے کہ وہ گھبرا کے یا پریشان ہو کے مسجد میں آنا بند کر دیں، بلکہ خوب ترغیب دلائی جائے مسجد میں آنے کی، خوب اس کا خیر مقدم کیا جائے، لیکن پھر اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ مسجد کے آداب کو پورا کرے۔ جیسے کہ ایک بچے سے کہا اس کے استاد نے کہ بیٹا الف کہو، تو وہ الف کہتا ہی نہیں تھا، بہت مرتبہ دہرایا استاد نے، اس نے الف نہیں کہا۔ تو بیٹا تم ایک الف تم نہیں کہہ سکتے؟ تو بچے نے کہا بالکل میں کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں جب الف کہوں گا تو آپ کہیں گے با کہو، اور جب میں با کہوں گا تو آپ کہیں گے تا کہو، پھر ذہن پہ زور ڈالنا پڑے گا، اس لیے میں ابتدا میں ہی روک دیتا ہوں راستہ۔ تو جس طرح سے کہ مسجد میں جانے کی کسی انسان کو عادت ہو جائے، وہ پھر بہت آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ الف کی ادائیگی ہو گئی، اب اس میں پھر با بھی نکلے گا، پھر تا بھی نکلے گا۔ اسی طرح سے یہ روزہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دے رکھی ہے۔ کیسا بھی ہم رکھتے ہوں روزہ، کتنے بھی ہم اپنے روزے سے مایوس ہوں، بہت اس کو ہم اہمیت نہ دیتے ہوں کہ ہمارا روزہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن ایک ہمیں زبردست موقع ملا ہوا ہے۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق اور تائید سے الف کہہ دیا ہے، الحمدللہ۔ اب باقی بھی گنجائش ہے، تا کی بھی گنجائش ہے، تو اس کی فکر کریں، اور اس میں بھی اپنے لیے ایک اس کو قابل عمل بنانے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ بھئی جتنا مل جائے اتنا اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو کھائیں گھی سے یا جائیں جی سے، جتنا مل جائے وہ غنیمت ہے۔ اور یہ بھی سامنے رکھیں کہ گو شکلوں کی اہمیت ہے، لیکن شکلوں پہ پورا کمال موقوف نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کمال کس میں، ہمیں اپنی کوشش کرنا چاہیے شکلوں کو سامنے رکھ کر، لیکن اگر شکل کے لحاظ سے کوئی کمی رہ جائے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری چیز جو ہے وہ کامل ہو گئی ہو۔ تو یہ ہمیں بڑا موقع حاصل ہوا ہے، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں الف کہنے کی توفیق دی، اور یہ یاد کرنا چاہیے کہ اب با کا بھی امکان ہے اور تا کا بھی امکان ہے، پھر اس کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہے جس کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ تو اس گفتگو کا عنوان یہی ہے کہ روزے کو اور رمضان مبارک کو ہم زیادہ سے زیادہ قرب الہی کے کمال کا ذریعہ کیسے بنائیں، یہی اس گفتگو کا عنوان ہے۔ اب یہاں ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ روزہ کمال قرب کا کامل وسیلہ کس وجہ سے ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اتفاقی اور ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتا۔ روزے میں کچھ ایسی چیز یا چیزیں ہونا چاہیے جو اس کو کمال قرب کا کامل وسیلہ بناتی۔ تو اس تناظر سے اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، غور فکر کیا جائے، تو دو بڑی باتیں، روزے کی دو بڑی خصوصیات سامنے آتی ہیں، جس میں وہ امتیازی خصوصیات ہیں، اس کے یو ایس پیز ہیں، اس کی یونیک ڈسٹنکشنز ہیں روزے کے دیگر عبادات کے مقابلے میں۔ ایک چیز ہے
روزے کا باطنی ہونا. روزہ ایک باطنی فعل ہے. نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے. زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے یہ بہرحال کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. حج ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ لاکھوں لوگوں کو نظر آ رہا ہے. لیکن حقیقت میں ہم روزے سے ہیں. روزے کی حقیقت ہے کھانے اور پانی اور خواہشات کی تسکین سے اجتناب. حقیقت میں ہم روزے سے ہیں. اندرونی طور پر ہم روزے سے ہیں. اجتناب کا ہمارا ہے کھانے پینے سے، اسے کوئی نہیں جانتا. صرف ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. تو ایک منفرد پہلو روزے کا یہ ہے کہ یہ ایک باطنی عمل ہے. اس لحاظ سے ظاہر اس کے ظاہری پہلو بھی ہیں، لیکن یہ ایک باطنی عمل ہے. بنیادی طور پر اپنی حقیقت کے لحاظ سے باطنی عمل ہے. باطنی عمل ہے. اور جہاں بطن ہوتا ہے، جہاں اندرون ہوتا ہے، وہاں پر احسان ہوتا ہے. احسان ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ ہمارے سامنے ہے. انسانوں کو نہیں معلوم، ہمارے ماں باپ کو نہیں معلوم، ہمارے پڑوسیوں کو نہیں معلوم، امام صاحب کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ہم روزے سے ہیں یا ہم نہیں ہیں. تو ہم حدیث جبرائیل کے کسی نہ کسی درجے میں مصداق بن جاتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو رمضان کے باطنی، روزے کے باطنی ہونے کی وجہ سے اس میں احسان جو ہے اس کا جزو لا ينفک بن جاتا ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، اس کا باطنی ہونا. اور دوسرا پہلو اس کا ہے بھوک، ہنگر. آدمی جب کھانے سے رکتا ہے تو بھوک کا تجربہ اس کو ہوتا ہے. یہ بھوک بڑی اہم چیز ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ دن میں روزے میں زیادہ نہیں سونا چاہیے. جتنا ضروری ہے اتنا تو سوئیں آپ، لیکن زیادہ نہیں سونا چاہیے تاکہ بھوک کا تجربہ ہم کو ہو، ہم ایکسپیرینس کریں بھوک کو. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بھوک اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، ہمیں انسان کی جو اندرونی ساخت ہے، جس کے لیے ویسٹرن علوم کے اندر جو لفظ آتا ہے وہ سائیکالوجی ہے. حالانکہ سائیکالوجی سائیکی سے بنا ہے، جو انسان کے اندرون کا سب سے نچلا حصہ ہے. سب سے نچلا حصہ ہے سائیکی. ان کے نزدیک وہی کل اندرون ہے. چنانچہ انہوں نے اندرون کے علم کا نام سائیکالوجی رکھ دیا. دوسرے لوگوں نے اس کا لحاظ کرنے کے لیے اس کا نام، اس کے الگ الگ نام رکھے ہیں. بعض حضرات نے نیومیٹالوجی اس کا نام رکھا کیونکہ نیوما روح کو کہتے ہیں. انسان کے اندر سب سے بڑی چیز روح ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے، سو وہ تیری میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. تو وہ جو شے ہے وہ روح ہے. تو بعض لوگوں نے اس کا نام نیومیٹالوجی رکھا بجائے سائیکالوجی کے، تاکہ یہ نام میں ہی ایک آبسٹیکل نہ پیدا ہو جائے پوری اندرون کی حقیقت کو سمجھنے میں. تو وہ جو نیومیٹالوجی یا سائیکالوجی یا اندرون کا جو علم ہے، انسان کے انفس کا جو علم ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم انسان کو انفس اور آفاق کی آیات کی طرف دعوت دیتا ہے. تو انفس، اندرون کا جو انسان کا اندرون ہے، اس کو ذرا سا مستحضر کرنا ضروری ہوتا ہے بھوک اور بھوک کے تجربے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. ایک بہت ہی بنیادی سطح پر، بہت سمپل لیول کے اوپر انسان کی نیومیٹالوجی کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک بہیمیت اور ایک ملکیت، اینیمیلٹی اور اینجلک نیچر. فرشتوں میں صرف اینجلک نیچر ہے، شیطانوں میں انتہائی غلبہ بہیمیت کا ہے. انسان کے اندر دونوں موجود ہیں، ملکیت بھی ہے اور بہیمیت بھی ہے. اس سے پورا معاملہ انسان کا جو جداگانہ بنتا ہے، جو ایک وہ الگ ہی چیز بن جاتا ہے انسان، وہ بہت حد تک اسی پہ موقوف ہے کہ اس کے اندر یہ دو قوتیں ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اندر الہام کر دیا اس کا تقویٰ بھی اور اس کا فجور بھی.
اس کی ملکیت بھی اور اس کی بہیمیت بھی۔ تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ بہیمیت کو قوی کرتا ہے، بہیمیت کو تر و تازہ کرتا ہے، اور جتنی بہیمیت مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی ملکیت کمزور ہوتی ہے۔ ان دونوں میں ایک ہارمونیس تعلق بھی ہے جس کو اچیو کرنا انسان کا آخری مقصد ہے، جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر یا کم از کم شروع میں ان کا تعلق اینٹاگونسٹک ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہوتا ہے، بہیمیت کا اور ملکیت کا۔ تو جب ایک قوت پاتی ہے تو دوسری کمزور ہوتی ہے، تو کھانے پینے سے بہیمیت قوت پاتی ہے، چنانچہ ملکیت کمزور ہوتی ہے، اور مطلوب یہ ہے کہ بہیمیت ملکیت کے تابع رہے۔ بہیمیت کو ختم کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، پھر تو انسان ہی نہیں رہے گا۔ وہ جو ایک الگ مخلوق اللہ نے بنائی ہے، مین دا سن آف ہیون اینڈ ارتھ، جس میں ملکیت کے ساتھ بہیمیت بھی ہے، پھر تو وہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو بہیمیت کا خاتمہ مقصود نہیں ہے، لیکن ترتیب بہت اہم ہے، ریلیشن بہت اہم ہے۔ بہیمیت کو ملکیت کے تابع ہونا چاہیے، تب فائدہ ہے، تب ثروتیں ہیں، تب تمام خزانے جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، جب بہیمیت ملکیت کے تابع ہوتی۔ بہیمیت ہوتی ہے لیکن ملکیت کے تابع ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے بھی تعبیر کیا ہے، فلسفیوں نے، خاص طور سے اسلامی روایتی فلسفیوں نے اور دیگر روایتی فلسفیوں نے، کہ بہیمیت کا عقل کے تابع ہو جانا۔ لیکن یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ روایتی فلسفے میں عقل سے مراد صرف ریزن نہیں ہے، بلکہ عقل سے اصل مراد وہ ادراکی اور الہامی قوت ہے جو کہ اعلیٰ حقائق کا براہ راست مشاہدہ کرتی، جسے ویسٹرن ٹرمز میں انٹیلیکٹ کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس چیز کو عقل سمجھتے ہیں اسے ریزن یا ریشیو کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا، اس طرح سے تعبیر کیا کہ کمال اس میں ہے کہ بہیمیت عقل کے تابع ہو جائے، وہاں ان کی مراد عقل سے صرف ریزن نہیں ہے، صرف ریزن نہیں ہے، بلکہ انٹلیکٹ بھی ہے۔ یعنی وہ تو پھر اس کے قلاب ملکیت سے کسی نہ کسی طرح پہ مل جاتے ہیں عقل کی اس تعبیر کے، جس کو کہ اسلامی روایتی فلسفے میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو کھانے کی جب تقلیل انسان کرتا ہے، جب کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تو اس کے نتیجے میں اس کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے، اور جب بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو ملکیت غالب آتی ہے، عقل غالب آتی ہے، عقل مضبوط ہوتی ہے۔ ریلیشن میں، اس ریلیٹیو ایکویشن میں عقل کا رول بڑھ جاتا ہے، ملکیت کا رول بڑھ جاتا ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی ایفیکٹونیس بڑھ جاتی ہے۔ اور جب بار بار ایک مناسب مدت تک، جس کو اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ وہ مناسب مدت کیا ہے، یہ ریہرسل کتنی بار کروایا جائے، تو 30 یا 29 دن کے ریہرسل میں صبح سے شام تک پھر وہ بہت حد تک وہ ایکویشن یہ بن جاتی ہے کہ بہیمیت ملکیت کے یا عقل اپنے وسیع معنی میں تابع ہو جاتی ہے۔ یہ بھوک کا کردار ہے۔ تو بھوک کا کردار شیطان کو دور کرنے میں اور نفس کو مغلوب کرنے میں ہے۔ یہ ہے بھوک کا کردار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بھوک کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہو۔ یعنی بھوک جو ہے وہ جنت تک لے جانے والی چیز ہے۔ اس کے ایک اہم مطلب یہ ہے، سارے اسرار تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کا ایک اہم مطلب یہ ہے کہ بھوک سے جو انسان کی بہیمیت ہے، جو اینیمیلٹی ہے، جو اینیمل ایسپیکٹ ہے انسان کی، وہ کمزور ہوتی ہے۔ چنانچہ ایکویشن کے اندر ملکیت کو یا وسیع معنی میں جو عقل ہے اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور اتنا افیکٹو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ پورے سال وہ پھر اس کو بہیمیت کو اپنے اینڈز کے لیے، یعنی صحیح اینڈز کے لیے استعمال کر سکتی، ملکیت یا عقل اپنے کامل اور جامع معنی میں۔ یہ ہے بھوک کی اہمیت۔
شیطان کا راستہ روک دیا. اب دیکھیے سورہ صافات میں فرمایا گیا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا. اس کی عام طور سے تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اس سے فرشتے مراد ہیں کہ وہ صف بندی کرتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے گرد. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا مستعد ہو گئے، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا دھتکارتے ہیں، شیاطین کو بھگاتے. فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا اور پھر ذکر کو دہراتے. اللہ نے کیا کہا اس کو یاد کر کے دہرانا یہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے شیطان کو بھگاتے ہیں. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا شیطان کو بھگاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. گندگی کو دور کیا جائے. پاکیزگی اس وقت ہی راسخ ہوگی، اس وقت ہی وہ اسٹیبلش ہوگی پاکیزگی جب گندگی دور ہو جائے. جب شیطان دور ہو جائے تبھی پھر جو ملکیت ہے، رحمانیت ہے، وہ اس وقت ہی قائم ہوگی جب شیطان دور ہو جائے، شیطان کو بھگا دیا جائے. وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا سختی کے ساتھ دھتکارتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں شیطان کو فرشتے. وَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا پھر یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا تھا اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں. وَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا. تو بھوک جو ہے یہ شیطان کو بھگانے کا کام کرتی ہے، کیونکہ شیطان غذا پاتا ہے کھانے سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا ایبسولوٹ برائی ہے، یہ مطلب اس کا بالکل نہیں ہے. مگر یہ بہرحال ایک پرابلم ہے کھانے کے ساتھ کہ شیطان اس سے طاقت پاتا ہے. یہ پرابلم اس کے اندر ہے. ایبسولوٹ ایول تو وہ نہیں ہے، چنانچہ ہمیں کھانا چھوڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ تدبیر کرنی چاہیے، وہ مینجمنٹ کا گر سیکھنا چاہیے کہ شیطان جو پھر اس کا فائدہ اٹھا کے ہمارے اندر آتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور خون غذا کا اعلیٰ ترین ماحصل ہے طب یونانی کے لحاظ سے. اور غالباً اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے ماڈرن میڈیسن کے ساتھ بھی. اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ماحصل خون ہے. تو خون کی طرح، خون کے ساتھ یا خون کی طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے. یعنی اس کا بڑا قریبی تعلق کھانے پینے سے، اور اس سے پھر جو کچھ بنتا ہے اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شیطان کا. تو جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اسے نجات ملتی ہے، شیطان کی دراندازیوں سے اس کو نجات ملتی ہے. شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس انسان کے اندر اپنے قدم جمانا اور دوڑ لگانا جو بھوکا ہو. لیکن بھوک میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایجابی پہلو، پازیٹیو پہلو. یہ تو اس کا منفی پہلو ہے کہ وہ زمین تیار کرتی ہے بھوک، شیطان کو بھگا کے اور نفس کو کمزور کر کے، ختم کر کے نہیں، کمزور کر کے، تابع دار بنا کے وہ گراؤنڈ تیار کرتی ہے بھوک ملکیت کے غلبے کی، عقل وسیع معنی میں اس کے غلبے کی، اللہ سے قرب کے غلبے کی. ایک گراؤنڈ تیار کرتی ہے بھوک نیگیٹیولی. لیکن اس کا ایک ایجابی پہلو بھی ہے. بھوک جو ہے، بھوک ہے کھانے پینے سے بے نیازی. یہ فرشتوں کا وصف ہے، اور بدرجہ اتم یہ اللہ کا وصف ہے. بدرجہ اتم یہ اللہ کا وصف ہے. وہ بھوک اور پیاس اس کو نہیں لگتی. ما نريد منکم من رزق وما يريد ان يطعمون. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، بندگی چاہتے. رزق تو ہم تم کو دیتے. تو یہ اللہ کا وصف ہے اور فرشتوں کا وصف ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب انسان بھوک کا تجربہ کرتا ہے تو یہ اس کا بھوک کا پازیٹیو پہلو ہے، ایجابی پہلو ہے. منفی پہلو بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ شیطان کو بھگاتا ہے. شیطان اسی کا فائدہ اٹھا کے، غذائی طاقت کا فائدہ اٹھا کے انسان کے اندر آتا ہے، تو اس کو بھی دور کرتی ہے بھوک، اور نفس کو بھی تابع فرمان کرتی ہے، کمزور کرتی ہے سلبی لحاظ سے، نیگیٹیولی. مگر ایک ایجابی پہلو بھی بھوک کا ہے کہ یہ فرشتوں کی صفت ہے، بے نیازی، کھانے پینے سے بے نیازی.
اور بدرج عتم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وصف ہے کھانے پینے سے بے نیازی۔ تو اس طرح سے بھی بھوک اپنے ایجابی پہلو سے بھی انسان کے اندر ایک ایسی جلا پیدا کرتی ہے جس جلا کے نتیجے میں بڑے بڑے اولیاء اور ملائکہ کو اس کے قریب ہونے کا ایک کشش ہوتی ہے، یعنی شیطان دور ہوتا ہے اور بڑے بڑے ملائکہ اور اولیاء جو ہیں ان کو ایک کشش ہوتی اور ان کی برکات اور ان کی اعلیٰ منزلیں، اس کا فیضان انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پر ہم اسی پر اکتفا کریں گے کہ رمضان المبارک کے روزے کے یہ دو پہلو ہیں، ایک تو اس کا باطنی ہونا اور دوسرے اس میں بھوک کا کلیدی ہونا، جو کہ اس کے اندر وہ خاص اوصاف پیدا کرتے ہیں جو دیگر عبادات سے اسے ممتاز کرتے ہیں، جو اس کے یونیک ایڈوانٹیجز اس کو عطا کرتے ہیں اور اس کو کامل قرب کا کامل وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ دو پہلو ہیں، باطنی ہونا اس کا جس کی وجہ سے وہ احسان سے جڑ جاتا ہے، کیفیت احسان پہ انسان کو قائم کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بھوک، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بھوک پھر کس طرح سے مفید ہے۔ ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر روزے کے ساتھ کچھ آگزیلیریز ملا دی گئیں، کچھ چیزیں اور ملا دی گئیں روزے کے ساتھ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں روزہ رکھنا فرض ہے اور قیام کرنا نماز میں نفل ہے، یعنی تراویح، پھر تلاوت قرآن، پھر مستحب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں کی جائے۔ تو یہ کچھ اور آگزیلیریز ہیں، یہ سب خصوصیات ہیں اسلام میں جو روزے کی خاص شکل ہے رمضان المبارک والی، اس کے کچھ خاص پہلو ہیں جو کہ اس کو ایک منفرد وسیلہ بناتے ہیں، کامل وسیلہ بناتے ہیں، کامل قرب کا۔ اور یہ شروع میں عرض کر دیا گیا کہ دین میں کمال مقصود ہے، یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ ارے بھائی اپنا جسٹ پاس ہو جائیں، 33% مارکس آ جائیں، بالکل نہیں۔ یاد کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بری بات ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو۔ تو جوش سے، ولولے سے کمال کی طلب ہمارے اندر، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم کتنے بھی نااہل ہوں لیکن ہمارے اندر کمال کی طلب ہونی چاہیے۔ اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ کتنی بڑی ہمیں اپرچونٹی ملی ہے۔ روزہ تو ہم رکھ ہی رہے ہیں، الف تو الحمدللہ ہم نے کہہ ہی دیا، اب اس میں با اور تا اور یا تک کی پوری گنجائشیں ہیں، اب وہ ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روزے کی 3 سطح ہیں۔ ایک وہ روزہ جو عام لوگوں کا ہے، جس میں وہ کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے دور رہنے کو برتتے ہیں۔ دوسرا روزہ خواص کا ہے، جس میں وہ ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، صرف انہی چیزوں سے نہیں جو کہ روزے کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں، بلکہ ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ روزے کا اخص خواص کا ہے، جو سپریم ایلیٹ ہے، اس کا ہے کہ وہ اس میں اللہ سے اور اللہ کے ذکر کے علاوہ ہر چیز سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو الحمدللہ پہلی سطح تو ہم کو آٹومیٹک حاصل ہو گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ اب ہمیں بھرپور طور پہ کوشش کرنی چاہیے دوسرا لیول حاصل کرنے کی، خواص کا جو لیول ہے، خواص کا جو روزہ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ ہم یہ سوچیں بھئی رمضان میں تو ہم کم از کم ہر گناہ سے بچیں گے، آگے بھی بچیں گے انشاءاللہ، لیکن رمضان میں تو خاص طور سے بھئی ہم نے کمر باندھ لی، کس لی، پوری کوشش کریں گے کہ ہم ہر گناہ سے بچیں، صرف کھانے پینے سے اجتناب نہیں بلکہ ہر گناہ سے بچیں۔ اور وہ جو تیسرا درجہ ہے اخص خواص کا، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے رک جائیں، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے علاوہ ہر چیز سے رک جائیں، نہ صرف کھانے پینے سے، نہ صرف گناہوں سے، بلکہ غیر اللہ سے رک جائیں ہم۔
اس کو ممکنہ حد تک ہم کریں گے کیونکہ ہم عام لوگ ہیں. تو جو دوسرا درجہ ہے اسے تو ہم بھرپور طور پہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ہر گناہ سے بچنا. اور جو تیسرا اور آخری درجہ ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی پہ دھیان ہی نہ کرنا، اس کو ہم انشاءاللہ ممکنہ حد تک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر اب بات ہمارے لیے ذرا سا سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، قابل عمل ہم کو نظر آنے لگتی ہے. اب اس سلسلے میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گنواؤں گا، اور اس سے پہلے ایک بنیادی بات اور عرض کروں گا کہ اس سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ روزے کا کمال حاصل کرنے کے لیے، دوسرے درجے کا اور تیسرے درجے کا بھی کمال حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت اویئر رہنے کی ضرورت ہے. یہ بنیادی شرط ہے. We cannot achieve those levels simply by sleep walking throughout the holy month of Ramadan. We will have to be very aware. ہمیں بہت باشعور اور کانشس اور بہت استحضار کی ہم کو ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے. ہمارے مولانا فاروق خان صاحب کا جو مجموعہ ہے حدیث کا کلام نبوت، اس میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بعض ایسی احادیث درج کی ہیں جو ہمیں دوسرے مجموعوں میں نظر نہیں آتی ہیں، اور بھی اس کی خصوصیات ہیں. اور ایسی ایک حدیث یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں اس کے اعمال کا صلہ اس کی عقل کے تناسب میں ملے گا. کتنی اس کے اندر عقل ہے، یعنی کتنا اس نے اپنی عقل کو ڈیولپ اور یوز کیا، اور دین پہ عمل کرتے وقت کتنا اویئر اس نے اپنے آپ کو رکھا، اور کتنا الرٹ اس نے اپنے آپ کو رکھا، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو عقل کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. عقل جاگتی رہے، ہم اویئر رہیں، احتساب کرتے رہیں، ہم اپنا حساب لیتے رہیں دن بھر. یہ بہت ضروری ہے خواص کے درجے تک پہنچنے کے لیے، اور اخص خواص کے درجے تک پہنچنے کے لیے یہ استحضار بہت ضروری ہے، اور عقل کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم بالکل بھی نہ عقل کا استعمال کر سکے یا زیادہ نہ کر سکے، تب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ہم شریعت کے تابع دار ہیں تو انشاءاللہ خدا نخواستہ اگر عقل کا بھی ہم نے استعمال نہیں کیا، ہم زیادہ اویئر بھی نہیں رہے، زیادہ استحضار بھی ہم نہیں رکھ سکے، تب بھی ہمیں آبجیکٹیولی وہ فائدے ضرور حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم شریعت کے حکم پہ تو عمل کریں گے. تو آٹومیٹک انٹرنلی وداؤٹ دا انٹرپوزیشن آف آور انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ، آور کانشیس انڈرسٹینڈنگ، وہ جو اندرونی فائدہ ہے بھوک کا اور وہ سب تم کو حاصل ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے مطلب یہ سیفٹی نیٹ ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. جب سرکس میں اوپر قلعہ بازی ہم دکھانے کے لیے چڑھیں تو یہ ایک سیفٹی نیٹ سامنے رہنا چاہیے. پھر بے فکر ہو جاتا ہے انسان کہ منیمم جو فائدہ ہے روزے کا وہ تو ہم کو بہرحال حاصل ہو کے رہے گا، چاہے ہمارے اندر اویئرنیس ہو، استحضار ہو یا نہ ہو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی جب روزہ تو رکھ ہی رہے ہیں تو اس میں کمال پیدا کریں، ممکنہ حد تک جتنا ہمارے لیے ممکن ہے کمال پیدا کریں. اور اس کی اگر ہم فکر کر رہے ہیں، یہ ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ بھئی اس رمضان میں ہم اپنے روزے میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ممکنہ حد تک اللہ کی تائید و توفیق سے، تو پھر اس میں اویئرنیس کی اہمیت بہت آ جاتی ہے کہ ہمیں دن بھر اویئر رہنا ہے، ہمیں دن بھر عقل کو استعمال کرنا ہے، الرٹ رہنا ہے ہم کو. اب اس سلسلے میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے. نہ صرف غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، نہ صرف فحش پہ نظر نہ پڑے، بلکہ ان چیزوں پہ بھی نظر نہ پڑے جو کہ توجہ کو اللہ کی طرف سے ہٹانے والی ہیں. ایسی چیزوں پہ بھی نظر نہ پڑے. ہم اپنی نظر چرا لیں. جب یہ لغویات اور کھیل تماشے ہم کو نظر آئیں تو ہم اپنی نظریں چرا لیں کہ بھئی یہ فحش تو نہیں ہے، یہ کوئی غیر محرم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ توجہ ہٹانے والی چیز تو ہے، تو اس سے بھی ہم اپنی نظر کو ہٹا لیں. نظر فوکس ہمارا اپنے دیکھنے پہ رہنا چاہیے. اور بنیادی چیز ہے غض بصر، نگاہوں کو نیچا رکھنا چاہیے. اس میں بھی پورا ایک بڑے گہرائی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نگاہیں ہٹا لینی چاہیے، بلکہ کہا گیا نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. لیکن اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ عرض کروں کہ کیا فرق پڑ جاتا ہے اس سے، غض بصر کہنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. بنیادی طور پہ غض بصر، اور غض بصر صرف نامحرم اور فحش سے نہیں، بلکہ غض بصر لغویات سے بھی
ان چیزوں سے بھی جو کہ انسان کی توجہ کو اصل مقصود سے اللہ سے ہٹاتی ہے۔ دوسری چیز بہت اہم ہے زبان۔ غیبت سے بہت بچنا چاہیے، بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ اور نہ صرف غیبت سے بچنا چاہیے بلکہ جیسے نظر کا معاملہ تھا، ہمیں لایانی گفتگو سے بھی بچنا چاہیے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہیں، وہ ڈی ایم فلانے ہیں اور ایس پی فلانے ہیں اور علی گڑھ میں وہ آئے وہ گئے، ہندی کے اخباروں کو دہرا رہے ہیں پورے۔ تو نہ صرف غیبت تو بہت ہی بری چیز ہے، اس پہ تو کتنی احادیث ہیں، آپ کو یاد آ گئی ہوں گی بہت ساری احادیث، بلکہ زبان کی حفاظت میں یہ بھی اس کا بھی ہم خیال رکھیں کہ لایانی گفتگو سے بھی ہم پرہیز کریں۔ تیسری چیز ہے کان۔ جن چیزوں کا کہنا ناجائز ہے ان کا سننا بھی ناجائز ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو ہم غیر مناسب چیزیں جس میں فحش اور منکر اور اللہ سے باغیانہ باتیں تو ہیں ہی، لیکن جو توجہ ہٹانے والی باتیں ہیں ان کو بھی ہم نہ سنیں۔ چنانچہ آج کل یہ جو موبائل کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہر آدمی، نوجوان ہی نہیں بلکہ اب تو بوڑھے بھی ایسے اسے ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں، اس کو ہم اوائڈ کریں۔ ہم ان چیزوں کو سنیں بھی نہ، دیکھیں بھی نہ اور سنیں بھی نہ جو نہ صرف حرام ہیں بلکہ جو لایانی چیزیں ہیں، بیکار ہیں، ان کو بھی ہم سننے سے اور دیکھنے سے ان کا ہم اجتناب کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بسیار خوری، گلٹنی سے بچنا، اوور ایٹنگ سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی کبھی کبھی اس فکر میں کہ کہیں دن میں بھوک نہ لگائے، سحری میں اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، اور افطار میں کیونکہ وہ لذیذ چیزیں ہوتی ہیں اور دن بھر بھوکے رہے ہوتے ہیں۔ ہنگر از دا بیسٹ سوس انگریزی میں مثال ہے، تو ہنگر تو خوب ایک بھوک کو ترقی دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی کبھی افطار میں بھی بعد میں کافی افسوس ملتے ہیں، بھائی آج ہم نے اوور ایٹنگ کر لی۔ بعد میں احساس ہوتا ہے آج ہم نے، چلیے کوئی بات نہیں، یہ احساس بھی اچھی چیز ہے۔ یہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو اس پہ انہیں افسوس ہوتا ہے، تو افسوس ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ کل انشاءاللہ نہیں کریں گے اوور ایٹنگ، نہ سحری میں کریں گے نہ افطار میں اوور ایٹنگ کریں گے۔ گلٹنی سے بچنا چاہیے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ دن میں زیادہ نہیں سونا چاہیے، تھوڑا سونا تو ضروری ہے، اچھا مفید ہے، زیادہ سونا نہیں چاہیے تاکہ بھوک کو کچھ ہم ایکسپیرینس بھی کریں، پینگس آف ہنگر ہم کچھ ایکسپیرینس بھی کریں، تھرسٹ کچھ ہم ایکسپیرینس بھی کریں، اور پھر یہ سوچ کے مخمور ہو جائیں کہ ہم اپنے پیارے اللہ کی خاطر اس پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، ہم اپنے منموہن کی خاطر اس پیاس کو، اس بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، یہ سوچ کے مخمور ہو جائیں اور جھوم جائیں۔ تو ہمیں دن میں سونا بھی بہت زیادہ نہیں چاہیے تاکہ ہم ہنگر اور تھرسٹ کو اور اپنی خواہشات سے رکنے کو ہم ایکسپیرینس کر سکیں۔ لیکن جیسا اشارہ مل گیا کہ ہنگر اینڈ تھرسٹ وداؤٹ این انٹرپریٹیو فریم ورک از ناٹ ویری یوزفل۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ سوچ کے ہم مخمور ہو جائیں گے کہ ہم منموہن کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں، تو کچھ سوچا نا، کچھ ایک انٹرپریٹیو فریم ورک ایک بنا ہمارا، اس انٹرپریٹیو فریم ورک میں ہنگر کے پورے فائدے کھل کے آئے۔ تو امام غزالی نے اس کو لکھا ہے کہ بھوک کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک آپ کو تذکر ہونا چاہیے، کس کی خاطر آپ بھوکے ہیں، کیوں آپ بھوکے ہیں، کیوں ہم بھوکے ہیں، کس کی خاطر ہم بھوکے ہیں۔ تو اس تذکر کے ساتھ بھوک اور پیاس اور گلٹنی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ذکر اللہ کے ساتھ ہو، تب پھر یہ بھوک جو ہے اور اوائڈنس آف گلٹنی جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہوگی۔ نیکسٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جھگڑے سے بچیں، خواہ غلطی میری ہو خواہ غلطی مد مقابل کی ہو، یہ طے کر لیں ہم۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ غلطی کس کی ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے، رمضان ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم یہ سوچ لیں بھئی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ غلطی کس نے کی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ کہا گیا کہ تم کہہ دو اس سے میں روزے سے ہوں، اور اگر یہ کہنے سے وہ اور مشتعل ہو جائے کہ آپ صاحب بہت مورل ہائی گراؤنڈ اختیار کر رہے ہیں، بڑا آپ اس کو نیچا سمجھ رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں بھائی میں روزے سے ہوں اس لیے نہیں جھگڑ رہا ورنہ ابھی 2 ہاتھ تمہارے جماتا، تو اگر یہ خطرہ ہو تو یہ دل میں سوچ لو، کہو مت زبان سے
کہ میں روزے سے ہوں، دل میں سوچو کہ بھئی میں روزے سے ہوں، مجھے جھگڑے سے رکنا ہے، چاہے غلطی اسی آدمی کی ہے، مجھے آج برداشت کرنا ہے، آج کے دن مجھے جواب نہیں دینا چاہے غلطی اس کی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جھگڑے سے ہمیں رکنا ہے۔ تو یہ اہم چیز ہے۔ اور ایک آخری چیز جو میری اس فہرست میں جو آخری ہے، ورنہ چیزیں تو بہت ہیں، وہ یہ ہے کہ افطار کے وقت امام غزالی فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت انسان کو خوف اور امید کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ خوف اس کو ہو، یہ میرا روزہ کتنے برائیوں سے آلودہ تھا، یہ قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن امید بھی ہونی چاہیے، میں نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا، اللہ کریم آقا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو کمیاں نہیں تلاش کرتا، جو چھانتا نہیں ہے، وہ کریم جو ہے چھانتا نہیں، کمیاں نہیں تلاش کرتا۔ کریم تو یہ دیکھتا ہے کہ اس نوکر نے میری وفاداری کا ارادہ کیا تھا، پھر جو کمیاں رہ گئی ان کو چھانتا نہیں ہے کریم۔ اللہ کریم آقا ہے، بہرحال میں نے اس کی خاطر میں بھوکا رہا ہوں، بہرحال اس کی خاطر پیاسا رہا ہوں، بہت میں نے گڑبڑ کی، بہت گڑبڑ کی، لیکن بہرحال اس کی خاطر میں بھوکا پیاسا رہا ہوں۔ اس لحاظ سے یہ بڑا عظیم عمل ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس کے وسیلے سے، بلکہ وسیلے سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے جو تو نے توفیق دی، اتنے اچھے کام کی، اس کے وسیلے سے تو مجھ کو بخش دے، تو مجھ کو عافیت دے، دنیا اور آخرت کے اندر مجھے بھلائی دے، اچھائی دے۔ تو یہ آخری چیز ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی نے اس پہ زور دیا کہ افطار کے وقت خوف اور امید کے بیچ کی حالت میں انسان کو ہونا چاہیے، اپنی کمیوں پہ بھی نگاہ ہونی چاہیے، لیکن اس عمل کی جو عظمت ہے اور اللہ کی جو کریم ہونا ہے، کریم آقا ہے، اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے، خوف اور امید کے بیچ میں انسان کو ہونا چاہیے۔ یہ نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ کچھ آگزیلریز بھی ہیں، مثلا تراویح ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تہجد کی نماز ہے۔ میں نے بعض خواتین کو دیکھا کہ وہ سحری کے لیے اٹھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بھئی آپ 10 منٹ بعد آئیے گا، وہ راز بعد میں معلوم ہوا، وہ جلدی سے وضو کر کے 2 یا 4 رکعت تہجد پڑھ لیتی ہیں باورچی خانے میں جانے سے پہلے۔ تو تہجد کی جتنی توفیق مل جائے، تہجد کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح اور اللہ کا ذکر، تاکہ اخص خواص کا جو روزہ ہے، جس میں ہمارا روزہ ما صفا اللہ سے ہو، صرف کھانے اور پینے سے اور نفسانی خواہشات کی تسکین سے نہیں، ہمارا امساک، ہمارا رکنا صرف ان سے نہ ہو، ہمارا امساک، ہمارا رکنا صرف گناہوں سے نہ ہو، بلکہ ہمارا امساک اور ہمارا رکنا ما صفا اللہ سے ہو۔ اس کے لیے جتنا ذکر ہم کر سکتے ہیں اتنا ذکر کرنا چاہیے، اور جتنا اللہ سے دور کرنے والی چیزوں سے ہم اپنی نگاہیں اور اپنے کان پھیر سکتے ہیں اتنا ہمیں پھیرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے اس وقت آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کا یہ مجھے موقع ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔